قد قتل المرتضى قد قتل المرتضى والله تهدمت أركان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی وصیت نامے کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس کے پہلے حصے میں مولا کائنات کے وصیت نامے کے ابتدائی فقرے اور جملات کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں آپ نے خداوند عالم کی وحدانیت، نبی اکرم کی رسالت اور یہ کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ بیان فرمایا. اس کے بعد اپنے دونوں معصوم فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں، جس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم دونوں ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حامی و مددگار رہنا. یہ مولا کائنات کا پیغام ہے اور مولا کائنات کی وصیت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہے کہ وہ مظلوم. مولا کائنات نے مظلوم کا ذکر کیا ہے اور ظالم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں بغیر کسی تفریق قوم و مذہب یہ کہا ہے کہ جو بھی ظالم ہے اس کی مخالفت اور اس کی اس سے دشمنی ہونی چاہیے، اور جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد اور نصرت ہونی چاہیے. وصیت نامے کا ایک حصہ جس میں اب مولا کائنات محمد ابن حنفیہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور ان سے وصیت فرماتے ہیں. پھر آپ نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو کیا وصیت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں میں نے سنا ہے. امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہیں بھی انہی باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور تم پر لازم ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ان کی عزت کرو، ان کی فضیلت کو جانو اور ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا. پھر امام علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں تم دونوں کو اس محمد کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے والد یعنی میں اس سے محبت کرتے ہیں، پس تم بھی اس سے محبت کرنا. پھر فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور مومنین میں سے جن لوگوں تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں. اب یہاں سے وہ عالمی اور آفاقی وصیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اب یہ میری وصیت ان تمام مومنین کو ہے، ان تمام مومنین سے ہے کہ جن تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچا ہے اور پہنچے گا. اللہ جو انسانوں کا پروردگار ہے اس کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم رکھو، اپنے درمیان تعلقات کو سدھار کر رکھو. میں نے تمہارے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سلجھا کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے. جان لو کہ آپس کے معاملات کا خراب ہونا دین کو تباہ و برباد اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رشتہ داروں پر توجہ رکھو اور ان سے تعلقات برقرار رکھو
کہ خدا تمہارے حساب کو آسان بنا دے گا۔ یہ فقرہ اور یہ فراز وصیت نامے کا آپسی تعلقات اور رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنے کا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی متاثر ہوتی ہے، بلکہ آپسی تعلقات کے خراب ہونے سے انسان کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپسی معاملات کا خراب ہونا دین کی تباہی و بربادی، اور یہ اختلاف اور تفرقہ دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہلاک ہو جائیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، تو خدا اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اسی طرح خدا نے یتیم کا مال کھانے والے پر جہنم لکھ دی ہے۔ جہاں پہ یتیموں کے ساتھ رحم کرنا، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا اور یتیموں کا خیال رکھنا اس کا ثواب جنت ہے، وہیں یتیموں کا مال کھانے کی سزا پروردگار عالم نے جہنم رکھی ہے، کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و جور کے ساتھ کھاتے ہیں، زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی ناحق کھاتے ہیں یتیموں کا مال، تو خداوند عالم انہیں جہنم میں ڈال دے گا اور وہ عنقریب جہنم پہنچیں گے۔ اور وہ اپنے پیٹ میں سے بھی نہیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں، بلکہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، اور آپ برابر ان کے بارے میں نصیحت فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ انہیں وارث بھی بنانے والے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں مولا کائنات کی وصیت تھی، اور استدلال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کے طرز عمل سے، کہ اتنی زیادہ تاکید کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم انہیں ورثہ کی فہرست میں شامل کر لیں، کہ مرنے کے بعد جس طرح سے میراث گھر والوں کو ملتی ہے، ویسے ہی پڑوسیوں کو بھی میراث کا ایک حق اور حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد وصیت ہے دین کے احکام کے بارے میں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ سے ڈرو قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرا کوئی ایک بھی تم سب سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ مولا کائنات کا دستور ہے، مولا کائنات کا حکم ہے، مولا کائنات کی وصیت ہے، جو آپ قرآن کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن جو کہ کتاب زندگی ہے، قرآن جو کہ قیامت تک باقی رہنے والا دستور حیات ہے، اس پر عمل کے لیے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے، کہ ہر کوئی عمل میں سبقت کرے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کہ نیکی میں سبقت کرنا، نیکی میں مسابقہ کرنا یہ کہیں سے بھی مذموم نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے خود حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں اور خیرات کی طرف سبقت کرو اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں، اس لیے کہ وہ خیر عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے ڈرو زکوٰۃ کے بارے میں، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ پل پار کر جائے گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اسے
पुल पार करने से रोक दिया जाएगा। ज़कात परवरदिगार के गज़ब को ठंडा करती है। और उसके बाद की वसीयत है माह रमज़ान और माह रमज़ान के रोज़ों के सिलसिले में कि खुदावंद आलम के इस हबीब ने और वली खुदा ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह से डरो माह रमज़ान के बारे में, इसलिए कि माह रमज़ान के रोज़े जहन्नम से बचाने वाली मजबूत सिपर हैं। और अल्लाह से डरो मुसलमान फ़कीरों मिस्कीनों के बारे में, उन्हें भी अपनी रोज़ी और ज़रिए माश में शरीक बनाओ। और अल्लाह से डरो अपने परवरदिगार के घर के हज के बारे में कि जब तक ज़िंदा हो उसे खाली न होने देना, और अगर उसे खाली छोड़ दिया तो तुम देखने के लायक भी नहीं रह जाओगे। सबसे कम सवाब जो खाने खुदा तक आने वाले को हासिल होता है वो ये है कि उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और अल्लाह से डरो अपनी जान, माल और ज़बान से राह खुदा में जिहाद करने के बारे में। दो तरह के अफराद ही राह खुदा में जिहाद करेंगे, एक इमाम हिदायत और दूसरा उस इमाम का मुती व फरमा बरदार जो उसकी हिदायत की इख्तिदा करने वाला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वसीयत फरमाते हैं कि अल्लाह को पेश नज़र रखो, अल्लाह से डरते रहो, अपने नबी की ज़ुर्रियत के बारे में कि तुम्हारे सामने या तुम्हारी पीठ पीछे उन पर कोई जुल्म न होने पाए जबकि तुम उनके दिफा पर कुदरत रखते हो। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अगर तुम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा कर सकते हो तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ उठ खड़े हो और उनका दिफा करो। अब दिफा के लिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान असलहे लेकर मैदान में कूद पड़े, बल्कि दिफा के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। कभी जालिम से क़त्ए ताल्लुक़ ही दिफा होता है, कभी जालिम को उसके जुल्म पे टोकना दिफा होता है, कभी ज़बानी होता है और कभी इंसान के अमल और कभी आज़ो जवारे के ज़रिए होता है। असहाबे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इमाम अली अलैहिस्सलाम वसीयत फरमाते हैं और असहाब की दो किस्में, आप असहाब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और फरमाते हैं कि एक वो सहाबी है जिसने बाद नबी के दीन में कोई बिदअत ईजाद नहीं की, बल्कि नबी का सच्चा पैरोकार रहा और आपकी सीरत व सुन्नत पर चलता रहा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और अल्लाह को पेश नज़र रखो, अल्लाह से डरते रहो, अपने नबी के उन असहाब के बारे में जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई बिदअत ईजाद की और न किसी बिदअत ईजाद करने वाले को पनाह दी, इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में वसीयत फरमाई है। और असहाब और गैर असहाब में से बिदअत ईजाद करने वालों और बिदअती को पनाह देने वालों पर लानत की है। और अल्लाह से डरो अपनी औरतों और कनीज़ों के बारे में, इसलिए कि आखिरी बात जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो ये है कि मैं तुम्हें दो कमज़ोरों के बारे में वसीयत करता हूँ, एक औरतें और दूसरी तुम्हारी कनीज़ें। ये मौलाए कायनात की वसीयत का वो हिस्सा था जो आप हज़रात की खिदमत में पेश किया गया। इंशाअल्लाह बाद की क़िस्त में बकिया वसीयतनामे के हिस्से को आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।